بلکہ بڑی دلچسپ حدیث آتی ہے، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا، صحابہ فرماتے چھوٹے سے قد کا، کالے رنگ والا، اور اس کی پتلی پتلی کالی کالی ٹانگیں، اور اس کے چہرے پر بدصورتی کے جتنے اسباب ہو سکتے تھے سارے اسباب، اور وہ آ کے بیٹھے کہنے کہ اے اللہ کے رسول، دن رات میں کتنی نماز فرض ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 5 نمازیں فرض ہیں۔ فرمایا کہ میں 5 نمازیں پڑھوں گا اور فرض پڑھوں گا، صرف میں نوافل نہیں پڑھوں گا، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ فرض 5 ہی ہیں، باقی تو الا ان تطوع، جو نفلیں پڑھے تو یہ طرف سے کہا کہ میں نفلیں نہیں پڑھوں گا۔ اور روزے، کہا رمضان کے روزے فرض ہیں، کہا بس فرض پورے کروں گا روزے، اور نفلی روزے نہیں رکھوں گا۔ زکوٰۃ، کہا کہ صاحب نصاب پہ زکوٰۃ سالانہ فرض ہے، کہا کہ فرض زکوٰۃ ادا کروں گا، نفلی صدقات نہیں کروں گا۔ تو جب وہ ہر بات پہ نفی کر رہا ہے، نفلی صدقات کی، نفلی عبادات کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو ایسا کیوں کہتا ہے؟ ایک تو کہ یہ کہہ کہ جی میں فرض پورا کروں گا، لیکن ساتھ نفی کرتا ہے، نفل نہیں پڑھوں گا۔ فرمایا تو ایسا کیوں کہتا ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول، میں اس لیے کہتا ہوں، آپ مجھے دیکھیے اللہ نے مجھے کیسا بنایا ہے، گویا کہ اس نے یہ کہا کہ اللہ نے بھی اپنا فرض ہی پورا کیا ہے، اللہ نے بھی اپنا فرض ہی پورا کیا ہے۔ اللہ نے کون سا ایکسٹرا کو حسن و جمال مجھے دے دیا، مجھے کوئی خوبصورتی دے دی ہے؟ جب اللہ نے میری تخلیق میں پورا فرض ہی پورا کیا، ایک چلتا ہوا انسان نظر آتا ہے بس، تو میں بھی بس اس کی عبادت فرض ہی پورا کروں گا، میں کیوں ایکسٹرا پڑھوں؟ یہ بات، اللہ اکبر۔ اب یہ جب بات ہوئی تو اسی وقت جبرائیل امین آسمان سے اتر آئے، لیکن اس کی بعد میں ایک درد تھا، ایک دکھ تھا، ایک ہلکا سا شکوہ تھا کہ اللہ کے رسول، آخر اللہ نے مجھے ایسا کیوں بنایا؟ ظاہر ہے کہ انسان کی جسمانی تخلیق میں تو کوئی اختیار نہیں ہے، اس لیے بڑی پتے کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسان اصلی پر محنت بتلائی ہے، کیونکہ انسان اصلی کو سنوارنا آپ کے اختیار میں ہے، اور انسان طبی جو ہے اس کو سنوارنا آپ کے اختیار میں نہیں۔ اللہ نے جیسا رنگ بنا دیا ویسا رنگ آپ کو ماننا پڑے گا، اللہ نے جیسی ناک بنا دی ویسی ناک ماننی پڑے گی، جیسے آنکھ بنا دی ماننا پڑے گی، اور جس ملک میں پیدا کیا پیدا ہونا پڑے گا۔ امریکہ میں پیدا ہوگا تو امریکن ہو جائے گا، بنگلہ دیش میں پیدا ہوگا تو بنگلہ دیشی ہو جائے گا، پاکستان میں پیدا ہوگا تو پاکستانی ہوگا۔ اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے پاکستانی پنجابی بنے، نہیں، وہ تو اللہ تبارک و تعالی نے جہاں پیدا کیا بس وہی کہلائے گا، جس قوم نسل میں پیدا کیا وہی کہلائے گا۔ تو جتنے غیر اختیاری اسباب ہیں وہ ظاہری اور طبعی ہیں، غیر اختیاری اسباب میں اس کا کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن انسان اصلی کو سنوارنا انسان کے اختیار میں ہے کہ انسان اپنے اندر کو چمکا لے، روح کو سجا لے، سجدوں کے ذریعے سے، رکوع کے ذریعے سے، زکاتوں کے ذریعے سے، روزوں کے ذریعے سے، لا الہ کے نعروں کے ذریعے سے، تو گویا کہ انسان اصلی کو بنانا سنوارنا چونکہ اختیار میں تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہماری اختیاری عبادت کا ہمیں حکم دیا۔ ایسا کوئی حکم نہیں دیا جو ہمارے اختیار میں نہ ہو اور ہم نہ کر سکیں، نہ ہمیں کہہ دیا ہو کہ نبی کے جیسے ہاتھ تھے ویسے ہاتھ بنا کے دکھاؤ، نبی کے جیسے پاؤں تھے ویسے پاؤں بنا کے دکھاؤ، نبی کے جیسے ہونٹ تھے ویسے ہونٹ بنا کے دکھاؤ، نبی کے جیسی آنکھیں تھے ویسے آنکھیں بنا کے دکھاؤ۔ وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ ہاں ہمارے اختیار میں کیا ہے؟ نبی کھاتے کیسے ویسے کھا کے دکھاؤ، نبی پیتے کیسے ویسے پی کے دکھاؤ، نبی چلتے کیسے ویسے چل کے دکھاؤ، نبی سوتے کیسے ویسے سو کے دکھاؤ، نبی پڑھتے کیسے ویسے پڑھ کے دکھاؤ۔ گویا کہ جو چیز ہمارے اختیار میں تھی اللہ تبارک و تعالی نے وہی ہم پر واجب کی ہے، ہمارے اختیار سے باہر کسی چیز کا حکم نہیں دیا۔ تو جب یہ شخص نے بات کہی تو جبرائیل امین آئے اور آپ پر وحی نازل ہوئی، تو حضرت جبرائیل نے کیا پیغام دیا؟ ایک بات یاد رکھے، جبرائیل فرشتہ فرشتوں میں بھی سب سے زیادہ حسین و جمیل فرشتہ، یعنی فرشتوں میں سب سے زیادہ حسن و جمال اللہ نے جبرائیل امین کو عطا کیا۔ انہوں نے آ کے فوراً رسول اللہ کو خوشخبری سنائی کہ اس شخص کو خوشخبری سنا دیجئے کہ اللہ نے اس کی باتیں سن لی، اللہ نے اس کی باتیں سن لی۔ آج ہم جو باتیں کرتے ہیں اللہ سن رہے ہیں، آج ہم یہ درس دے رہے ہیں آپ سن رہے ہیں، اللہ سن رہے ہیں، اللہ سنتے ہیں۔ اللہ کہا کہ اللہ نے اس کی باتیں سن لی ہے، اس کے درد دل کو سن لیا ہے، اللہ اس کو سلام کہتے ہیں، اللہ اس کو سلام کہتے ہیں، اور اس کو کہو تو پریشان نہ ہو، تجھے ہم یہ بشارت دیتے ہیں کہ کل روز قیامت میں جب میدان حشر کے اندر تو کھڑا ہوگا تو تجھے جبرائیل امین جیسا حسن و جمال عطا کرے۔ اللہ اکبر، تکبیر۔
अल्लाह अकबर। तुझे जिब्रील अमीन जैसा हुस्न और जमाल अता करेंगे। जब ये बशारत सुनाई तो वो खड़ा हो गया और वो वजह से उसको आ गया, झूमने लगा, मैं अपने अल्लाह पर राजी हो गया, मैं अपने अल्लाह पर राजी हो गया कि अल्लाह ने मेरी कदर की, मेरी इबादत की कदर की, मेरी बात की कदर की कि दुनिया के अंदर तू अपने इस सरापे पर सब्र करके मेरी इबादत में लगा रहेगा तो अल्लाह तबारक व तआला को रोज़ क़यामत में मैदान हशर में जिब्रील जैसा हुस्न और जमाल अता कर दे। अल्लाह अकबर। इंसान असली, क्योंकि उसने अपने इंसान असली को बना संवार लिया था, उस इंसान असली पर कीमत लग रही है। वो इंसान असली उसका इतना हसीन और जमील, इतना खूबसूरत कि कल रोज़े क़यामत में उसको मुजस्सम किया तो जिब्रील अमीन बन गया। इसलिए तो इस पर गुफ्तगू इंशाअल्लाह जारी रहेगी।